بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں لرننگ پلس گولڈ کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آج بہت افسوسناک اور بڑا دردناک واقعہ آپ کو پیش کرنا چلا ہوں. یہ پچھلے 24 گھنٹے کی بات ہے کہ ہندوستان میں احمد آباد میں ایک جہاز کریش ہو گیا. اس میں 240 مسافر بیٹھے ہوئے تھے. وہ تقریباً ہلاک ہو گئے. ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ موزانہ طور پر وہ بچ گیا. وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اس کے متعلق بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ جہاز بوئنگ جہاز تھا. یہ کمپنی 1932 میں یہاں پر اسٹیبلش ہوئی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے اس کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو چلایا جا رہا تھا. پھر ٹاٹا کمپنی نے اس کو خرید لیا اور اس کو چلانا شروع کر دیا. ایک کمپنی انڈیگو ہے اور ایک کمپنی یہ ہے. یہ کوئی 91% مسافر ہیں جو انڈین جو یہاں اس پر سفر کرتے ہیں بیرون ملک اور اندرون ملک. اور یہ بڑی مطلب ان کی نیشنل ایک قسم کی یہ ایئر لائن ہے. تو یہ دہلی سے احمد آباد میں آئی. وہاں سے اس نے پیسنجر لینے تھے. اس میں انٹرنیشنل فلائٹس کے کوئی پیسنجر تھے. کوئی 32 اس میں تھے. کوئی برٹش نیشنل تھے, کوئی پرتگالی تھے, کوئی اور مختلف ملکوں کے لوگ تھے. اور یہ 240 بندے بنتے تھے اور 239 بندے جو ہے نا وہ ہلاک ہو کر ایک بندہ جو تھا موجزانہ طور پر بچ گیا. تو جب پوری طرح مسافر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے, پوری اناؤنسمنٹ ہو گئی اور پائلٹ نے بھی اپنے اوکے کے لیے کہہ دیا. تو جب یہ جہاز وہاں سے موو ہونے لگا تو ابھی موو ہو ہی رہا تھا کہ اس کو محسوس ہوا. یہ 10 سیکنڈ کا یہ ٹائمنگ ہے کہ اس نے فوراً پائلٹ نے ہم بتا دیا اپنے ہیڈ کوارٹر میں کہ یہ اس کے جو جہاز کے جو انجن ہیں وہ صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہے. لیکن یہ جہاز کا جو پائلٹ تھا بڑا ایکسپیرئنس تھا. اس نے کوشش کی کہ میں اس کو اٹھا لوں گا اور فلائی میں لے جاؤں گا. لیکن وہ رن وے پہ ہی رہا اور تھوڑا سا کوئی اوپر اٹھا, کوئی اباؤٹ 50 فیٹس کے قریب. لیکن اس وقت دونوں انجن, یہ پہلے ایک انجن فیل ہوا, پھر دوسرا انجن فیل ہوا. تو یہ پھر اس نے دوبارہ اپنے ہیڈ کوارٹر سے اپنے پائلٹ نے رابطہ کیا کہ اب یہ انجن بھی فیل ہو چکے ہیں اور اس طرح پوری صورتحال بنائی. لوگوں نے ویڈیوز بھی بار بھیجنی شروع کر دی اپنے عزیزوں کو کہ ہم بڑے خطرے میں ہیں. ان میں ایک گجرات کے سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. ان کے بھی کچھ آنے والے تھے. انہوں نے بھی باہر ویڈیو بھیج دی کہ ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب جو سابقہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہلاک ہو گئے بیچارے. تو اس سے ان کی بھی پکچر آ گئی اور وہ بڑا افراتفری کے اندر ماحول پیدا ہو گیا. تو ابھی وہ تقریباً کوئی 20-25 کوئی کلومیٹر, یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 20 سے کم ہی کلومیٹر ہوں گے. لیکن وہ صحیح طرح وہ نہ زمین پر تھا نہ وہ ہوا میں تھا. وہ بالکل نچلی فلائٹ تھی اور وہ جہاز بالکل اٹھ نہیں پا رہا تھا. اور جو تھا وہاں پائلٹ وہ وارننگ دے رہا تھا اپنے وہاں ہیڈ کوارٹر میں اپنے سینٹر میں کہ یہ صورتحال ہو گئی. مین وائل یہ جہاز جا کے زمین سے ٹکرایا. پھر اس کے بعد وہاں ایک بچوں کا ہاسٹل تھا, ایک اسکول تھا.
طالب علموں کا، ہاں، اور بیچ میں ایک ہاسٹل بھی تھا، اس سے ٹکرایا. تو 239 مسافر تو یہ بیچارے ہلاک ہو گئے، جن میں سے 240 سوار تھے، 239 وہ ہلاک ہو گئے. کچھ طالب علم جو اس وقت تھے وہ جو موجود تھے جو ہاسٹل میں، وہ کچھ ہلاک ہو گئے. تو یہ سارا واقعات ہوا اور فوراً ان کی ایمرجنسی آ گئی، ایمبولینسیں آ گئی، ڈاکٹرز آ گئے، سارا جو ان کا سسٹم ہے آ گیا، اور وہ انہوں نے لاشوں کو نکالنا شروع کر دیا باہر. اور جو وہ بندہ جو موزانہ طور پر بچا تھا، جس کو میں کہتا ہوں بہت بڑا معجزہ ہوا، وہ بقول اس کے کہ اس کا جب انٹرویو ہو رہا تھا، وہ اپنے ہسپتال میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. اس نے کہا جی کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا کہ میری جب آنکھ کھلی تو میری جو میں نے اپنی بیلٹ کھولی اور سامنے میں نے ایک سوراخ دیکھا، وہ جہاز کا پھٹا ہوا حصہ تھا. تو میں اس میں سے باہر نکلا، لیکن باہر نکلتے ہی مجھے ایمبولینس اور باقی جو اہلکار تھے وہاں جو کام کرنے والے، انہوں نے مجھے فوراً تھام لیا اور وہ مجھے ایمبولینس کی طرف لے جانے لگے. لیکن میں خود پیدل گیا ہوں اور مجھے کوئی خراش یا کوئی میرے لیے مسئلہ نہیں تھا. اور میں گیا ہوں اور میں وہاں ان کی ایمبولینس میں بیٹھا ہوں، یہ مجھے ہسپتال لے آیا. تو میرے باقی ساتھی تو اس میں وہ تو بیچارے ہلاک ہو گئے. اس میں تو بڑا کوئی ایسی تکلیف دہ واقعات اس میں اس حادثے میں ہوئے. ایک ڈاکٹر صاحب لندن سے آئے ہوئے تھے، وہ 6 سال سے لندن میں تھے، ان کے 3 بچے تھے اور ایک بیوی تھی. ان کی وہاں نیشنلٹی ہو گئی تھی اور وہاں وہ واپس اپنے بچوں کو لے کے جا رہے تھے. ایک برٹش صحافی تھا، وہ بھی بڑا خوشی خوشی اپنے ملک واپس جا رہا تھا. اس طرح کے اور بڑے وہاں ٹورسٹ مسافر بھی تھے. کوئی تقریباً 32 کے قریب وہ کوئی نیشنل بتائے دیے جاتے ہیں کہ یہ برٹش نیشنل تھے، کوئی پرتگالی تھے، کچھ اور ملکوں کے لوگ تھے، کچھ یہاں انڈینس تھے جو باہر سیر ویر کرنے کے لیے جا رہے تھے یا اپنے کاموں میں جا رہے تھے. تو یہ بہت ایک عجیب بڑا سوگوار قسم کا یہ ماحول وہاں بن گیا، کیونکہ وہاں ہر طرف لاشیں لاشیں تھیں. جہاز بالکل تباہ ہو گیا. ادھر سے بوئنگ کی جو ٹیمیں بھی آ گئیں اور یہ انڈینس کی جو انویسٹیگیشن ٹیمیں بھی آ گئیں. انہوں نے سارے پرزے وغیرہ اکٹھے کیے اور بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جوڑ کے کسی طریقے سے وہ غلطی تلاش کی جائے. اور وہ اس میں جو بلیک باکس ہوتا ہے 2 ہوتے ہیں، ایک تو مل گیا ہے، اس میں سے کچھ ان کو کچھ چیزیں وہ ابھی ان کو کچھ ملی ہیں، لیکن وہ ابھی کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس متعلق کچھ بتا نہیں سکتے. دوسرا بلیک باکس جو ہے نا وہ ملا نہیں، وہ بھی مل جائے گا. لیکن یہ جہاز تھا، یہ 2024 میں اس کو گراؤنڈ کیا گیا تھا. تو پھر اس کے کافی دیر یہ گراؤنڈ رہا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے دوبارہ اس کو وہ کام پہ لے آئے. یہ اس نے فلائٹ شروع کر دی. اس کا جو پائلٹ تھا وہ بھی بڑا ایکسپیرئنس تھا. اور یہ جو وہاں اب ٹیکنیکل ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ٹی وی پر اور ہر جگہ وہ اپنے انالیسس دے رہے ہیں کہ یہ کس کی غلطی تھی. تو اس میں بہت سے جو ماہرین ہیں، جو ایویشن کے متعلق جانتے ہیں، جو فلائٹ کے متعلق جانتے ہیں، جو انجینئرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں غلطی جو ہے نا، اگر پوری تفتیش مکمل ہو گئی یا پورے معاملات طے ہو گئے اور کچھ نظر آئے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ پائلٹ سے غلطی ہوئی. کیونکہ جب وہ کر رہا تھا وہ اس وقت بھی وہ جہاز کو کہیں نہ کہیں وہ روک سکتا تھا یا کوئی گراؤنڈ کر سکتا تھا یا کچھ سیفٹی دے سکتا تھا، لیکن اس نے اڑانے کی کوشش کی. جب لاسٹ مومنٹ پر وہ اس نے کہا، یہ سارے جو پورے واقعات تھے نا، اس کو 35 منٹ کے اور 40 منٹ کے 40 سیکنڈ، سوری منٹ نہیں سیکنڈ، 40 سیکنڈ کے درمیان میں یہ سارے واقعات یہ ہوئے ہیں. یہ پاکستان میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. ایک فلائٹ پاکستان سے روانہ ہوئی تھی لاہور سے کراچی کے لیے، اور وہ بھی جب وہ لینڈ کرنے لگی کراچی کے ایئرپورٹ پر تو وہاں وہ کریش کر گئی، اور اس میں بھی 2 آدمی ہمارے بچے تھے. باقی پورے جہاز کے مسافر
سارے پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. ایک تو ہمارے پنجاب بینک کے کچھ سینئر آفیسر تھے, اور ایک اور صاحب تھے جو بچے, اور بلکہ یہ لوگ تو بچ گئے تھے, وہ اپنے کام کر رہے ہیں. اور پنجاب کے جو سینئر, بلکہ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر اس وقت موجود ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ایک خواب تھا, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی ہے کیا کچھ ہوا میرے پاس, تو کوئی اس کا تعویل نہیں ہے کچھ اس میں میرے پاس کچھ, میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ میں یہ ہوا یہ وہ ہوا, یہ بس خدا کا کرم ہے. یہ منور سعید ہمارے بہت بڑے فلم کے اور ٹی وی آرٹسٹ ہیں, ان کے یہ بیٹے ہیں جو لاہور میں یہ پنجاب بینک میں کام کرتے تھے. یہ پاکستان میں بھی اس طرح کا حادثہ ہوا جس میں 2 آدمی بچے ہیں. ادھر آپ ادھر اس طرف آ جائیں, آپ یہ احمد آباد کے واقعے کے اوپر. اب اس میں مختلف کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی برڈ کے ساتھ بھی اس کا کوئی ٹکرانا گیا ہو, اور کوئی بتا رہا ہے کوئی پائلٹ نے بھی غلطی کی, کوئی ایسے جو انسٹرومنٹ تھے جو ان کو سیفٹی کے لیے آن کرنے تھے, اس نے بڑی لاپرواہی دکھائی, وہ آن نہیں کیے. اور اسی طرح کے کچھ اور بڑے لمبی چوڑی یہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح ہو گیا, یہ کس طرح نہیں ہوا, لیکن یہ واقعہ تو ہو گیا, گھر تو اجڑ گئے. یہ ٹاٹا کمپنی ہے بہت انڈیا کی مشہور, یہ انہوں نے خریدی ہے, اور جو اس کے مالک نے آ کے سب جو ہلاک ہو گئے جو لوگ ہیں ان کو کروڑوں روپے کی امداد دی ہے. ان کے گھر والوں کو جو زخمی ہیں ان کو ان کے علاج کے لیے, جو اسکول یا ہاسٹل جو تباہ ہو گیا اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے. یہ ساری باتیں تو ہو گئی, انسان تو دنیا سے چلا گیا, اب پیسے تو کیا کوئی ویلیو نہیں رہی. پھر ان کے خاندانوں کے کام آ جائیں گے جو بیچارے اس قابل ہوں گے. لیکن یہ ایک بہت انہونناک, بڑا تکلیف دہ اور بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہوا. تو میں یہ اپنی سٹوری یہاں پہ ختم کرتا ہوں. سیکنڈلی, ایران اور جو اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے یہ اس وقت بڑی شدید سٹیج پہ آئی ہوئی ہے. اب یہ کوئی نئی گیمیں چل رہی ہیں وہاں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں, ادھر رشیا بھی کہتا ہے کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں. تو جناب وہ ایران کے پوری ٹاپ ان کے بندے سارے مار دیے گئے, اور ہزاروں کو ان کے اوپر بمباری ہو چکی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی مصالحت ہوگی, پتہ نہیں کس لیول کی ہوگی, کس طرح کی مسافت ان کی صلح ہوگی, یا کس طرح کا یہ ایگریمنٹ ہوگا جس میں اتنی تباہی ہو چکی ہے. اب کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ کر لیا جائے. تو یہ اسٹوری اس کے میں انشاءاللہ اس کے اوپر میں نے پوری بنائی ہے ویڈیو, وہ میں جلد ہی پیش کروں گا کہ یہ کیا گیمیں چل رہی ہیں, کس طرح یہ اپنے نمبر بنا رہے ہیں, اور ایران کو پوری طرح کارنر کیا ہوا ہے. اور دیکھو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ کچھ صحیح رستہ نکل آئے, لیکن اس وقت حالات پورے سخت جو ہے نا وہ پوری طرح جنگی جنون چھایا ہوا ہے وہاں. اور اٹامک انرجی کا بھی استعمال ہونے کا خطرہ ہے. خدا نخواستہ کوئی ایسا ملک جو کو استعمال نہ کر جائے. دونوں ملکوں میں سے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایران کے پاس بھی ہے, اور وہ تو اعلان پتہ ہے کہ جی وہ اسرائیل کے پاس تو ہر قسم کے بام موجود ہیں. تو یہاں سے بھی کچھ ایران کی طرف سے بھی کچھ خبریں اٹھنی شروع ہو گئی کہ ہم بھی تیار بیٹھے, اگر ہمارے سے مزید کوئی زیادتی کی گئی تو ہم اس سے بھی باز نہیں آئیں گے. اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دنیا, یہ ہم لوگ, یہ ہمارا خطہ کس کروٹ جائے گا. یہ تھی میری آج کی سٹوری. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ میرے جو میرے ویورز ہیں, جو میرے سبسکرائبرز ہیں, جو میرے شیئر کرنے والے ہیں, سب کو یہ ان کے لیے خاص طور پہ میں ایک خلاصہ سا پیش کرتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ یہ ان کو معلوم ہوتا جائے کہ ان علاقوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ضرور دیکھیں, شیئرز کریں, لائک کریں آپ, اور سبسکرائبس کریں, تاکہ مجھ میں اور اللہ میاں میں ہمت اور طاقت پیدا کرے. میں آپ کے لیے اسی طرح کی اور اچھی
اچھی اسٹوریاں لاؤں، کوئی دردناک نہ ہوں، کوئی خوشگوار ہوں اسٹوریاں ہوں جو میں لا سکوں. تو خدا حافظ، السلام.